ہمارے ایک جاننے والے لندن میں تھے، ان سے کوئی گناہ ہو گیا بیچارے سے، پھر اس نے توبہ کر لی، داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی بن گیا، لیکن وہ گناہ لوگوں کو پتا تھا۔ اب اس نے بتایا کہ جب بھی کہیں سے گزرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں یہ وہی ہے جس نے فلاں جرم کیا تھا، کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے اللہ نے معاف کر دیا، پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو باپ اپنے بیٹے کی برائیاں پبلک میں کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ باپ کل معاف کر دے گا، پبلک معاف بولو نہیں۔ باپ اس لیے کہ باپ کے تو مفاد ہے نا اس سے، یہ بڑا جرم ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لامحدود حقوق رکھے ہیں اولاد پر، ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے لامحدود ذمہ داریاں اولاد پہ ڈالی ہوئی ہیں۔ بھائی لامحدود ذمہ داریاں کسی پہ بھی، اپنی اللہ نے حقوق لامحدود نہیں رکھے۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں، پڑھ لو، زندگی میں ایک حج کر لو، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ لو، یہ تھوڑی کہا ہے کہ ہمیشہ رکھتا ہی رہو روزہ۔ تو لامحدود اللہ نے اپنے حقوق نہیں رکھے، باپ کے کیسے رکھے ہوں گے؟ تو لامحدود برداشت اولاد پہ بھی نہیں رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے جب زیادہ دھمکیاں دی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہا کہ ٹھیک ہے میں پھر بھی آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے کہا میں آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا آپ ہلاک کر دیں، لیکن میں نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا اپنے ابا کے حقوق پہچاننے والا؟ جب یہاں تک نوبت کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ السلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، اللہ سے آپ کے لیے اب میں دعا مانگوں گا، اور انی مہاجر الی ربی سیہدین، اب میں اللہ کی طرف ہجرت کر کے یہ علاقہ چھوڑ رہا ہوں میں، کیونکہ میں آپ کے مذہب کو فالو نہیں کر سکتا اور آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں۔ تو اب ہمارے راستے کیا ہو گئے؟ اگر لامحدود حقوق ہوتے باپ کے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ٹھیک ہے ابا پتھر سے ماریں، ڈنڈوں سے سر پھوڑیں، میں تو آپ کے پاؤں دباتا رہوں گا۔ تو کیا ہوتا؟ جو کام کرنے کے تھے وہ بھی رہ جاتے۔ تو میں خدا نہ خواستہ آپ کو والدین سے باغی نہیں بنا رہا، ہمارے ماں باپ ایسے نہیں ہے جو ہمیں پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں یا جو ہے وہ چولہے میں ڈال دیں ہمیں ٹھیک ہے نا، زیادہ سے زیادہ تھپڑ چانٹے یہی ہے نا، تو یہ تو کھاؤ سعادت سمجھ کے۔ ہم نے تو ابا سے اللہ کا شکر ہے بہت مار کھائی ہے، اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اگر ابا سے نہ پٹے ہوتے تو چھوئی موئی ہوتے، 4 شادیاں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چھوئی موئی ہوتے، کسی نے ذرا سا بھی بہو بھی کر دیا ہوتا بے ہوش ہو جاتے۔ تو ہم تو جب دوسری کی ہے تو موسٹ وانٹڈ گریبان کھول کے موسٹ وانٹڈ بنے ہوئے گھوم رہے تھے، کیونکہ پٹ اتنے چکے تھے ابا سے، بلا وجہ نہیں ابا مارتے تھے، شرارتوں پہ مارتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں جس نے باپ کی مار نہیں کھائی وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو باپ ہے یار، ماں سے بھی پٹے ہیں الحمدللہ، چانٹے کھاؤ اماں سے، چانٹے کھاؤ ابا سے، یہ قابل برداشت ہے۔ لیکن باپ جب بیٹے کی برائیاں محلوں میں کر رہا ہو، یہ پھر بیٹے پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہو، سمجھتے ہو گے؟